الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله الأزكياء وعلى أصحابه الأتقياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العظيم. سامعین محترم، معزز خواتین و حضرات، آج سورہ آل عمران پڑھی گئی ہے. سورہ بقرہ کے بعد نازل ہوئی اور سورہ بقرہ کے بعد اس کو رکھا گیا ہے. بعض آیات اس کی ایسی ہیں جو اس سے پہلے یا بعد میں بھی نازل ہوئی، لیکن اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس صورت کے اندر رکھا. سورہ آل عمران میں جو اہم مضامین ہے وہ غزوہ احد ہے، جو تاریخ اسلامی کی بہت ہی ایک عجیب و غریب قسم کی اس لحاظ سے جنگ ہے کہ فتح معمولی غلطی سے ہزیمت میں بدل گئی. اگرچہ اس کو شکست تو نہیں کہا جا سکتا، میں بیان بھی کروں گا آپ کے سامنے کہ کیوں شکست نہیں کہا جا سکتا، کہ ابھی انشاءاللہ آپ کے سامنے چیز رکھوں گا. لیکن بہرحال جو کامیابی مل رہی تھی وہ کامیابی ہاتھ سے چھن گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو صورت نازل ہوئی ہے تو یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس میں پورا تبصرہ کیا اللہ رب العالمین نے اس جنگ کے اوپر، اور اسی میں کے اندر ذکر کیا ہے بدر کا بھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے شاندار کامیابی عطا فرمائی تھی. اس میں شروع میں آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ انسان دنیاوی مال و دولت کے پیچھے بھاگتا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ. کہ انسان جو ہے آخرت کو بھول جاتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس سواریاں ہوں، میرے پاس دولت ہو، زیورات ہوں، اور میرے پاس فوج ہو، بیٹوں کی بھی اور حمایتیوں کی بھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کا متاع ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے. اصل چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آخرت ہے. دنیا میں بے شک درویشی میں زندگی گزاری، لیکن آخرت کو بنا لیا تو وہ بہت عظیم انسان ہے، بہت کامیاب انسان ہے، بہت اس کے لیے بھلائیاں ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب. یہ تو دنیا کا مال و متاع ہے، مٹ جانے والا ہے. یہی چھوڑ کر چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کرے. پھر اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اس آیت کو آیت شہادت کہا جاتا ہے، اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کے بعد آیت الکرسی، سورۃ الفاتحہ اور یہ سورہ یہ آیت شہادہ اور قل اللہم مالک الملک کی دو آیات آگے اسی صورت میں آ رہی ہیں. یہ جو پڑھے گا اس کے درمیان، جنت کے درمیان صرف اس کی موت حائل ہے. ہر نماز کے بعد جو پڑھے گا سورۃ الفاتحہ فرض نماز کے بعد، آیت الکرسی اور یہ آیت شہادہ، اور پھر آیت ملک قل اللہم مالک الملک، یہ دو آیات بڑا درجہ ان کا بیان فرمایا ہے. تو اس میں شہد اللہ انہ لا الہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی گواہی دیتا ہے، اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور سچے مخلص نیک اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں. وہ راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اللہ کی عبادت میں.
لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ غالب ہے اور وہ حکمت والا ہے۔ پھر آگے فرمائی بات، ان الدین عند اللہ الاسلام، جان لو کہ اللہ کے نزدیک دین اور نظام زندگی صرف اسلام ہے، اسلام کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے، جھوٹ ہے، کوئی ازم ہے، کوئی بھی نظریہ ہے، اصل نظریہ یا اصل حقیقی نظام زندگی اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، آپ کہیے اے اللہ تو مالک ہے حکم کا، حکمرانی کا، حکومت تیری ہے، تو مالک الملک ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو ذلیل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو حکمرانی دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ تو رات میں سے دن نکالتا ہے اور دن میں سے رات نکالتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی گئی ہے۔ پھر ایک بات فرمائی ہے کہ مومنین کو کافروں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی چاہیے، دوستی کا اور ویسے تعلقات کا معاملہ جو ہے دونوں مختلف ہے۔ دوستی جس کے ساتھ آپ کریں گے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کے مقابلے میں کافروں کا ساتھ دینا ایمان کے منافی ہے۔ حماس اور غزہ کے لوگوں کے خلاف جو جال بنا گیا ہے، جو سازش کی گئی ہے، بہت بڑی سازش، مسلمان حکمران اس میں شامل ہیں۔ یہ ان کی سادہ لوئی ہے، بزدلی ہے، سادگی ہے، کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ حماقت ہے۔ کھل کر کہنا چاہیے تھا کہ غزہ پر جو ظلم ڈھائے گئے ہیں اور جو جنگ بندی کے بعد بھی ابھی اس وقت بھی بمباری ہو رہی ہے، تو اس میں امن کہاں ہے؟ مومنین کو کافروں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اللہ نے فرمایا یہ ایمان کے منافی ہے، اور جو ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہیں نا ہم، الحمدللہ کہیے الحمدللہ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس کے ساتھ جو محبت کرتا ہے اس سے محبت وہ تو خود کرتا ہے، اور اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ کی محبت ہو جائے گی۔ فرمایا کہہ دیجئے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے والے اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت سے منہ موڑنے والے، ان کی سنت کو چھوڑنے والے، وہ اللہ کے محبوب نہیں بن سکتے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے اللہ تم سے محبت کرے گا، میری اتباع کرو گے۔ پھر حضرت مریم کا ذکر ہے اس میں۔ حضرت مریم کی والدہ جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے اس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جس میں انبیاء کرام کا سلسلہ، اور انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میرے پیٹ میں جو میرا بچہ ہے میں اس کو تیرے نام پر وقف کر دوں گی، تیرے دین کے لیے۔ پھر جب پیدا ہوئی تو کہا اللہ تعالیٰ سے، اپنے الفاظ میں کہا کہ پروردگار میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرا تو خیال تھا بیٹا ہوگا، بیٹا جو ہے وہ تیرے دین کے لیے کام کرے گا، جہاد کرے گا، میرے ہاں تو بیٹی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ جو تمنا تھی وہ کیسے پوری ہوگی۔ قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى، لڑکا اور لڑکی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لڑکے کی پوری دنیا کے اندر جہاں بھی اس کو جانا ہو چلا جائے، لڑکی تو اس طرح نہیں کر سکتی، لیکن اللہ نے قبول فتقبل منہا، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ اللہ نے فرمایا کہ تو نے جو نظر مانی تھی اے ام مریم، میں نے وہ قبول کر لی ہے۔ وکفلھا زکریا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زکریا ان کی پرورش کریں۔ زکریا حضرت مریم کے خالو تھے اور اللہ کے نبی تھے،
ان کی اہلیہ حضرت مریم کی والدہ کی سگی بہن تھی، وکفلھا زکریا، حضرت زکریا کی تربیت میں ہو رہی۔ حضرت زکریا جب بھی آتے تھے اس کمرے میں جس میں وہ ہوتی تھیں تو ایسے پھل وہاں موجود ہوتے تھے جن کا موسم نہیں تھا، یعنی وہ موسم نہیں ہوتا تھا ان پھلوں کا، لیکن پھل موجود ہوتے تھے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انی لک ھذا قالت ھو من عند اللہ۔ مریم کہاں سے آئے ہیں یہ پھل؟ تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی ایک کتنی بڑی بات ہے کہ جس بندی کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا بہت بڑی آزمائش کے لیے، اس کو پھل اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ منظر دیکھ کر حضرت زکریا نے سوال کیا۔ حضرت زکریا نے کہا اے اللہ میرے اولاد نہیں ہے کوئی، مجھے کوئی اولاد دے دے۔ اللہ نے فرمایا میں تجھے بیٹا دوں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کیا کہ میرا یہاں بیٹا کیسے ہوگا، میری اہلیہ تو بانجھ ہے اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا میں نے تجھے بھی تو پیدا کیا، تو تیرا نام و نشان نہیں تھا، میں پیدا کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ہم عمر تھے، وہ دونوں آپس میں رشتہ دار تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں جب دوسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں مجھے دو نوجوان ملے جو بہت خوبصورت تھے، دونوں کی شکلیں آپس میں ملتی تھیں، ہم عمر نوجوان۔ میں نے جبریل سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ یحییٰ علیہ السلام ہے، ان سے ملاقات ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو بھی پھر فرشتے کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا۔ اس پر وہ بہت پریشان ہو گئیں کہ نہ میری شادی ہوئی ہے، نہ مجھے کبھی کسی مرد نے ٹچ کیا ہے، میرا بیٹا ہو جائے گا تو میں کیا جواب دوں گی۔ اگر آدمی تاریخ پر نظر ڈالے تو سب سے زیادہ مشکل امتحان حضرت مریم کا۔ آپ اندازہ کریں نا، ذرا غور کریں کہ ایک پاک دامن نوجوان لڑکی، پاکیزہ خاندان سے تعلق رکھنے والی، اور نہ اس کی شادی ہے، نہ اس کو کسی مرد نے ٹچ کیا ہے۔ انہوں نے جب یہ عرض کیا تو فرشتے نے آگے سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ ہم تجھے وہ بیٹا دیں گے کہ جو اپنی شان میں نرالا ہوگا، اپنی شان میں منفرد ہوگا، اور جس کی کوئی مثال نہیں ہوگی۔ وہ بچپن میں گود کے اندر تیری وہ گفتگو کرے گا، اللہ اس کو کلام بولنے کی صلاحیت دے دے گا، اسے نبی بنائے گا اور اس کا بڑا مرتبہ ہوگا۔ بہرحال پھر یہ اس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، اور آگے سورہ مریم کے اندر تفصیل آتی ہے کہ جب ان کی قوم کے لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے اتہامات اور الزامات لگانا شروع کر دیے۔ وہ آگے سورہ مریم میں آئے گا یہ واقعہ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کرتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ وہ سخت بیمار اور جزام کے اندر مبتلا جو اس کو ہاتھ پھیرتے تھے اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھر یہودیوں نے قتل کرنا چاہا، پھانسی لگانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، میں نے ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اٹھا لیا، اور پھر وہ قیامت کے پہلے دجال کے زمانے میں آسمان سے اتریں گے۔ انی متوفی کا ورافع کا الیہ، اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف لے جاؤں گا اور تیرے درجات کو بلند کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں اٹھا لیا۔ یہودیوں کو شک پڑ گیا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی لگا دیا، فرمایا شبہ لہم، تو شک میں پڑ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے اٹھا لیا تھا، انہوں نے کسی اور کو پھانسی دے دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اہل کتاب کا ذکر کرتا ہے۔ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد مدینہ میں آیا،
ان کا ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مناظرہ نہیں، مباہلہ۔ مناظرہ کیا ہوتا ہے، مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ مناظرہ یہ ہوتا ہے جس سے یہ پہلوان کشتی کر لڑتے ہیں، اس طرح مناظرہ کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں، کوئی عقل کی بات یا دلیل کی بات یا اخلاق کی بات نہیں، جو کچھ کہنا ہو کہہ جاتے ہیں، یہ مناظرہ ہوتا ہے کہ اس کو شکست دینی۔ مباہلہ کیا ہے کہ آپ کا اختلاف ہے کسی کے ساتھ اور شدید اختلاف ہے، تو آپ دونوں گروہ بیٹھ جائیں، اللہ کے سامنے دعا مانگیں کہ اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اس پر اپنی رحمت فرما اور جو جھوٹا ہے اس پر لعنت فرما۔ آپ نے فرمایا آپ مباہلہ کرتے ہیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ وہ مباہلے کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مباہلہ نہیں کرتے، ہم مباہلہ نہیں کرتے، مباہلہ نہیں کیا انہوں نے۔ حضور نے فرمایا میں بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لیتا ہوں، تم بھی سارے آ جاؤ، اپنے بیوی بچوں کو لے آؤ، بیٹھ کے دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ فرج لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ شکست کھا گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے ہم کہاں جائیں؟ یہ نجران سے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا میری مسجد کے کسی کونے میں بے شک عبادت کرو، کوئی بات نہیں ہے۔ ان کو عبادت کی اجازت دی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ کوئی شخص بھیجیں جو ہمیں آپ کا جو دین ہے اس کی تعلیم دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کو بھیجوں گا جو اس امت کا امین ہے، امین ھذہ الامہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہر صحابی کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی جائے کہ اللہ نے کہ نبی نے یہ جو بات کہی ہے، امین امانت دار، امین حق امانت ہی، وہ حق امانت ادا کرنے والا۔ حضور نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں، اور وہ وہاں پر گئے اور کچھ ہی عرصے کے بعد نجران کے علاقے میں سب لوگ مسلمان ہو گئے سوائے چند ایک کے، اور اسلام پھیل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں ابراہیم ہمارا ہے، مشرکین کہتے ہیں ہمارا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں ہمارا ہے۔ فرمایا وہ نہ یہودیوں کا ہے، نہ عیسائیوں کا ہے، نہ مشرکین کا ہے، وہ ان اہل ایمان کا ہے جو اس کے راستے پر اور اس کی ملت پر ہے۔ ان ابراہیم اول الناس بابراہیم الذی اتبعوا وھذا النبی ان اول الناس بابراہیم الذی اتبعوا وھذا النبی، کہ اس کی جو عبادت، جو اس کی جو اطاعت کرنے والے، اس کے راستے پر چلنے والے ہیں، یہ نبی اور اس کی امت یہ ابراہیم کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، سب کی نفی کر دی اور حضور اور آپ کی امت کے ساتھ تعلق جوڑا۔ پھر آگے یہودیوں کے تذکرے چلتے ہیں کہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ ان کو تم اگر ایک درہم بھی دے دو تو بھی واپس نہیں کریں گے، ہیلے بہالیں کریں گے۔ اور کچھ ایسے ہیں ان میں سے چند ایک کہ جن کو ایک بہت بڑی دولت دے دو تو بعد ایک مطابق واپس کر دیں گے، وہ ہیں چند ایک۔ اور وہی چند ایک جو تھے وہ پھر بعد میں اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے وہ کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اس کی ساری کاوش جو ہے وہ مسترد ہو جائے گی، رد کر دی جائے گی۔ اسلام اللہ کا دین ہے، اسلام کے راستے پر چلنے والے اللہ کی رضا کو پہنچتے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی قدر پہچانیں، کتنی بڑی دولت۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کا ذکر کیا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ کے لیے تعمیر کیا گیا وہ مکہ کا عبادت خانہ کعبہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے سے حد بندی بتائی تھی کہ یہاں میرا گھر تعمیر کرو، اور انہوں نے وہاں گھر تعمیر کیا تھا، لیکن وہ وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ گھر جو ہے وہ منہدم ہو گیا اور اس کے گرد آبادی بھی نہیں تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل نے آ کر ان کو بھی بتایا
اس کی سارا اس کا نام و نشان مٹ گیا تھا، اس کی بنیادیں جو ہیں وہ بھی مٹی کے نیچے آ گئی تھیں، تو بتایا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کو تعمیر کرو۔ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے اس گھر کو تعمیر کیا۔ فیہ آیات مبینات مقام ابراہیم، اس میں بہت واضح آیات اور نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے اس کے اندر۔ آپ نے میں سے جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے مشرق کی طرف اب بھی محفوظ کیا گیا ہے، اور اس کے پاس نفل پڑھنا اس کو بہت بڑی فضیلت قرار دیا گیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا مقام۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور مرتے دم تک اس پر قائم رہو، اور آپس میں اختلاف اور تفرقہ نہ پیدا کرو، متحد ہو کر رہو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اللہ کی رسی قرآن ہے، اور قرآن کی تشریح حدیث ہے، اس کو پکڑے رکھو، کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں کوئی قوم ایسی ہونی چاہیے، کوئی گروہ ایسا ہونا چاہیے، کوئی جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے، اور ہر دور میں ایسی جماعت چھوٹی یا بڑی دنیا میں موجود رہی ہے، ظلم کے مقابلے پر، باطل کے مقابلے پر، طاغوت کے مقابلے پر قربانیاں دیتے رہے ہیں، مگر حق کہتے رہے ہر دور میں۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ہمیشہ ایسی جماعت موجود رہے گی جو حق پر ہوگی، آزمائش اور ابتلا سے گزرے گی لیکن حق کو نہیں چھوڑے گی۔ اس کے بعد فرمایا کنتم خیر امت، ساری امتوں میں سے سب سے بہتر امت کون ہو؟ تم ہو۔ اخرجت للناس، انسانوں کی رہنمائی اور قیادت کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی اور قیادت فرمائی ہے، اس کا حق ادا کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جنگ احد کا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس کا تذکرہ کیا ہے، اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم دشمن کے مقابلے پر جب نکلے تھے اور تمہیں کامیابی مل رہی تھی تو اچانک حالات کیوں بدلے؟ تمہاری غلطی کی وجہ سے۔ اذ تصعدون ولا تعلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، تم تو بھاگے جا رہے تھے، اللہ کے رسول ڈٹے ہوئے تھے، فرما رہے تھے الی عباد اللہ، الی عباد، لوگو میرے ساتھیوں، میرے صحابہ میرے پاس آؤ، میری طرف آؤ۔ کچھ صحابہ اس صورتحال میں پیچھے ہٹے تھے، اور کچھ صحابہ نے جان کی قربانیاں دیں اور حضور کے گرد جمع رہے۔ جب حضور کو معلوم ہوا کہ قریش 3000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، آپ نے مشورہ کیا، اور مشورے میں طے یہ پایا کہ کچھ لوگوں نے رائے دی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ حضور کی بھی یہی رائے تھی، لیکن حضور مشورہ لیتے تھے تو پھر رائے قبول بھی کرتے تھے۔ اکثر نوجوان صحابہ نے کہا کہ نہیں، باہر نکل کر مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی قوت تھی، وہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ ڈینگ مار رہے تھے، ڈینگیں نہیں مار رہے تھے، وہ ایمان کی قوت سے کہہ رہے تھے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کریں۔ عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے جو ہی فوج نکلی 1000 کی، تو 300 ساتھیوں کے ساتھ پیچھے چلا گیا، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نہیں جاتے تمہارے ساتھ۔ اچھا ہوا کہ وہ نہیں ساتھ تھا، باقی 700 صحابہ رہ گئے، 700 صحابہ 3000 کے مقابلے پر۔ اور وہاں پر حضور نے 50 صحابہ کو ایک درے کے اوپر مقرر کر دیا، ان کے کمانڈر مقرر کر دیے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ بن جبیر فرمایا کہ اگر میدان جنگ کے اندر ہماری ہڈیاں بھی نوچی جا رہی ہوں، ہماری بوٹیاں نوچی جا رہی ہوں، ہماری ہڈیاں توڑی جا رہی ہوں، تو بھی تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میدان جنگ کا کمانڈر جو بھی ہو وہ تمہیں حکم نہ دے۔ جب مقابلہ ہوا، کفار کی فوج چند گھنٹوں کے بعد بھاگ نکلی، اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب شروع کیا، اور ادھر درے کے اوپر جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، درہ خالی کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہیں تمہیں کھڑے رہنا ہے، یہیں اپنے اسلحے کے ساتھ موجود رہنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے بہت سمجھایا ان کو کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ اس کے ساتھ صرف 4 لوگ رہ گئے،
اور باقی 46 افراد جو تھے صحابہ کرام وہ اتر آئے نیچے اس درے سے. خالد بن ولید اور اکرمہ ابو جہل کا بیٹا بعد میں دونوں اسلام کے سپہ سالار بنے ہیں، لیکن اس وقت کفر کے سپہ سالار تھے. دیکھا دونوں نے کہ درہ خالی ہو گیا ہے، بڑے زیرک تھے، بہت ہی یعنی سمجھدار لوگ تھے وہ دونوں. آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، گھوڑ سوار دستوں کے کمانڈر تھے. مشورہ کر کے ابو سفیان کو کہا کہ پیدل فوج جو ہے اس کو بھی روک لو اس پہاڑ کے پیچھے، اور ہم پیچھے سے جا کر حملہ کرتے ہیں گھوڑوں کو دوڑا کر، اور جو ہی ہمیں وہاں دیکھو تم بھی ادھر سے سامنے آ جانا. ایسا ہی ہوا. حضرت عبداللہ بن جبیر نے اور ان کے ساتھیوں نے مقابلہ کیا، لیکن شہید ہو گئے. اور وہاں سے پھر گھوڑ سوار جو ہیں ادھر سے انہوں نے حملہ کر دیا، اور ادھر سے پیدل فوج آ گئی، مسلمان بیچ میں اس کے آگے، اور فتح جو تھی وہ جنگ میں وہ ہزیمت میں بدل گئی. لیکن صحابہ نے اس وقت جو مقابلہ کیا اس کمال کا مقابلہ تھا. جانیں اپنی قربان کی، لیکن حضور کے دفاع کا حق ادا کر دیا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے ایران کو فتح کیا تھا بعد میں حضرت عمر کے دور میں، اور جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سعد بن ابی وقاص، وہ حضور کے پاس کھڑے ہو کر دشمن پر تیر چلا رہے تھے. جب مشکل گھڑیاں آ گئی تھیں حضور تیر پکڑاتے تھے اور آپ فرماتے تھے ارم یا سعد فدا کا ابی و امی. حضرت عائشہ روایت بیان کرتی ہیں کہ حضور نے اپنے دونوں ماں باپ کو اگر کسی پر فدا کرنے کی بات کی ہے تو سعد بن ابی وقاص. میدان احد میں آپ ان کو تیر پکڑاتے تھے اور کہتے تھے ارم یا سعد، سعد تیر چلاؤ، اور ان کا کوئی بھی تیر خطا نہیں ہوا تھا. روک دیا تھا ان کے تیروں نے دشمن کو. پھر بھی حضور زخمی ہو چکے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام پھر پہاڑ کے اوپر لے گئے، احد پہاڑ کے اوپر. ابو سفیان نے نیچے سے آواز دی، اس نے کہا کہ ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے، نعوذ باللہ. حضرت عمر جواب دینے لگے، لیکن حضور نے فرمایا خاموش رہو. اس نے کہا ہم نے ابو بکر کو بھی قتل کر دیا ہے. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کافروں کے نزدیک بھی مسلمانوں کی قیادت کیا تھی. پھر اس نے کہا ہم نے عمر کو بھی قتل کر دیا ہے، جو بڑا جوان مرد بنتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب جواب دے دو. حضرت عمر نے پھر جواب دیا کہ اے دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں، تیری آواز کو سن رہے ہیں، اور اللہ تجھے رسوا اور ذلیل کرے گا. محمد بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہیں، اور میں تمہیں جواب دے رہا ہوں. تو اس نے کہا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہمیں فتح دیتا ہے، تمہارا عزا کوئی نہیں ہے. سوال یہ کہ بدر میں عزا کدھر گیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم. اہل ایمان کا مولا اللہ ہے، اور کافروں کا کوئی مولا اور کوئی ان کا سرپرست نہیں ہے. اس نے کہا کہ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے. اب اس کا جواب جو دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج کے دن تک وہ زندہ اور روشن ہے. فرمایا تم بدر کا بدلہ قیامت تک نہیں لے سکتے، اس لیے کہ شہداؤنا، آج ہمارے جو شہید ہو گئے ہیں، شہداؤنا فی الجنہ وقتلاکم فی النار. تو نے یہ سمجھا کہ ہمارے 70 مارے گئے تھے، اب ان کے 70 مارے گئے ہیں، تم بدلہ نہیں لے سکتے. ہمارے شہداء جنت میں چلے گئے ہیں اور تمہارے مقتول دوزخ میں چلے گئے. تو اس نے کہا کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے. آپ نے فرمایا اس کو کہہ دو کہ آئیں. حضرت عمر نے چیلنج قبول کیا، کہا آئیں اگلے سال. پھر خیر وہ چلے گئے. جب وہ وہاں سے چل پڑے کچھ دور جا کر ابو سفیان کے ساتھیوں نے کہا ہم جب مکے میں داخل ہوں گے اور کہیں گے فتح پا کر آئے تو عورتیں ہمارا مذاق اڑائیں گی. کیوں؟ ہمارے پاس کوئی جنگی قیدی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی مال غنیمت نہیں ہے، ہم کیا دکھائیں گے؟ کیا فتح کی کیا کون سی علامتیں بتائیں گے؟ پچھلے سال انہوں نے ہمیں شکست دی تھی، 70 آدمی ہمارے قتل کرنے کے ساتھ 70 آدمی ہمارے گرفتار بھی کر لیے تھے، جنگی قیدی بنا لیے تھے. ہمارے غنیمت بھی بہت زیادہ وہ لے کے گئے تھے ہمارا ساز و سامان. تو ہم کیا بتائیں گے؟
تو ابو سفیان تو نہیں ماننا چاہتا تھا، لیکن خالد بن ولید اور اکرمہ نے بڑا زور ڈالا، تو کہا کہ چلو واپس مدینہ کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور وہاں جا کر لوٹ مار کرتے ہیں۔ اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو دفن کرنے کے بعد مدینہ پہنچ گئے تھے۔ آپ کو خبر ملی، آپ نے بلال سے کہا بلال بلاؤ لوگوں کو کہ اللہ اور اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ حضرت بلال نے آواز لگائی، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جن کو شدید زخم لگ چکے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز کو سنا انہوں نے تو لبیک کہا، کمزوری نہیں دکھائی، سب کے سب لوگ نکل آئے صحابہ کرام۔ اور اس دوران ابو سفیان اور اس کے ساتھی اب حملہ کرنے کے لیے واپس آنے کے لیے ایک مقام پر ٹھہرے ہوئے تھے کہ ایک شخص جو بنو خزاعہ کا سردار تھا، بنو خزاعہ ایک قبیلہ ہے مکہ کے قریب رہنے والا، ان کا سردار ابو معبد الخزاعی وہ ادھر سے شام کی طرف سے آ رہا تھا اور مدینہ کے اندر سے ہو کر گزرا تھا۔ ابو سفیان نے دیکھا تو پہچان لی، اس نے کہا یہ ابو معبد ہے، اس کو بلاؤ ذرا اس کے ساتھ میں بات چیت کریں۔ جب بلایا تو کہا ابو سفیان نے کہا لگا کر کہ تم مدینہ سے گزر کے آئے ہو؟ ہاں میں مدینہ کے اندر سے گزر کے آیا ہوں۔ وہاں تو عورتیں بینڈ کر رہی ہوں گی، گریبان پھاڑ رہی ہوں گی اور ہر طرف چیخ و پکار اور آہ و بکا ہوگی۔ اس نے کہا رب کعبہ کی قسم میں نے مدینہ میں کوئی کسی کے بیان کرنے کی آواز نہیں سنی، کسی کے رونے اور نوحہ کی آواز نہیں سنی۔ ہاں البتہ میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، میں نے وہاں نوجوانوں کو اپنے ہتھیار تیز کرتے ہوئے دیکھا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، میں نے ان کی بات سنی کہ کیا ہو گیا تھا احد کے میدان میں، ہمیں کیا ہو گیا تھا، یہ تو تلواریں اپنی تیز کر رہے ہیں، تیر اور کمان اپنے سنبھال رہے ہیں، اور اس لیے کہ دشمن کا مقابلہ ہوگا تو پھر مقابلہ کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا، وہ صحابہ نکل آئے، کئی زخمی تھے اس کے باوجود وہ نکل آئے، اور روحا کے مقام پر حضور گئے جو مدینہ سے مکہ کی طرف 16-17 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اور جب ابو معبد الخزاعی نے یہ بات کہی تو ابو سفیان نے کہا کہ عقل سے کام لو اور حماقت نہ کرو، ہماری جو عزت بچ گئی ہے وہ خاک میں مل جائے گی اگر وہ نکل آئے۔ اور حضور نکل کھڑے ہوئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روحا کے مقام پر پہنچے ہیں تو وہاں خیمے جہاں لگے تھے وہاں کچھ راکھ تو تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، راکھ جو انہوں نے آگ وغیرہ جلائی، بھاگ گئے۔ حضور وہاں 3-4 دن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اس کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، تمغہ دیا ہے، جس سے بڑا تمغہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ کہ جن کو زخم لگ چکے تھے شدید، اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار سنی تو نکل کھڑے ہوئے۔ لوگوں نے کہا، منافقین نے اور مدینے کے آس پاس یہودیوں نے، ڈر جاؤ، معافی مانگ لو، بڑا خطرہ ہے۔ تو انہوں نے کہا، ان کو ڈرانا چاہا انہوں نے، بدبختوں نے، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان جو ہے کمزور ہونے کی بجائے طاقتور ہو گیا، ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سب کی زبان پر تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اللہ نے ان کی اس بات کو قرآن کی آیت کا حصہ بنا دیا۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب وہ گئے آگے تو دشمن تو بھاگ چکا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور نعمت اور ایک ایسا رعب جو دشمن پر چھا گیا اس کے ساتھ واپس آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، پھر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو جان قربان کر گئے ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرو، یعنی کہنا تو دور کی بات ہے نا، گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، وہ زندہ ہیں، اللہ کے یہاں ان کو رزق دیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے وہ خوش ہیں اور اپنے پیچھے والوں کو بشارت دے رہے ہیں کہ تم آؤ گے تو ہم تمہیں جنت میں لے کے جائیں۔ ہر شہید 70 افراد کو بغیر حساب جنت میں لے کے جائے گا، حدیث میں فرمایا گیا۔ حضور کے
بارے میں افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور اللہ نے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، محمد اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے ہیں، اور دنیا میں قیام کرنے کے بعد پھر چلے گئے ہیں آخرت کی طرف۔ محمد بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے اور وہ شہید ہو جائیں یا وفات پا جائیں تو کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ یہی چیز جو ہے یہ آج حضور کی رحلت پر حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھی تھی، جب صحابہ بالکل دل چھوڑ بیٹھے تھے، بڑے جرت کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع پر یہ اعلان فرمایا تھا، یہ آیت پڑھی تھی، فرمایا من کان یعبد اللہ فهو حی لا يموت ومن کان یعبد محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا اگر کوئی کرتا تھا تو جان لے کہ وہ تو دنیا سے چلے گی، اللہ کی عبادت جو کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی و قیوم ہے۔ اس صورت کے آغاز میں بھی فرمایا گیا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو شہید ہوئے 70 صحابہ، سب کے نام موجود ہیں، سب کی تاریخ، سب کی ہسٹری تاریخ میں موجود ہے، رسول رحمت تلواروں کے سائے میں پہلی جلد کے اندر سب کے نام کا تعارف موجود ہے۔ اس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت مصعب بن عمیر بھی ہیں، اس میں حضرت عبداللہ بن جحش بھی ہیں، 70 صحابہ ہیں جو وہاں پر شہید ہوئے۔ لیکن ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ملحان، وہ جو ہیں وہ ان کی شہادت جب ہو گئی تو حضور مدینہ میں آئے تو ہر شہید کے گھر میں گئے، اب زخمی ہیں لیکن زخموں کی پرواہ نہیں کی، ہر شہید کے گھر میں گئے، لوگ ان کو حوصلہ دیا، تسلی دی، ان کی پسما گیا۔ ایک گھر میں گئے انصار کے گھر میں تو 18-19 سال کے نوجوان نے استقبال کیا، آپ نے فرمایا اے جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ، اے جابر تم بہت غم زدہ اور بہت پریشان ہو۔ ہاں یا رسول اللہ بہت غم زدہ بھی ہوں، پریشان بھی ہوں، میری 7 بہنیں ہیں اور میں اکیلا بھائی ہوں، والد صاحب سے میں نے بہت کہا کہ میں جاتا ہوں آپ گھر پر رہیں، نہیں مانے، اور وہ اب شہید ہو گئے ہیں، ان کے ذمہ قرض بھی ہے اور باقی بھی مسائل گھر کے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے جابر میں تمہیں خوشخبری نہ دوں؟ عرض کیا یا رسول اللہ ضرور دیجیے۔ فرمایا جب شہید اللہ کے ہاں جاتا ہے تو اللہ اس سے کلام فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ شہید کے ساتھ کلام فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ شہید کے ساتھ کلام فرماتا ہے من وراء حجاب، حجاب درمیان میں ہوتا ہے، اللہ کی آواز شہید تک پہنچتی ہے۔ تیرے باپ کا معاملہ یہ ہے، اور یہ اسی کا اعزاز ہے، جب وہ شہادت کے بعد اللہ کے دربار میں گیا، اللہ نے فرمایا اے فرشتوں پردے ہٹا دینا، اس شہید کے ساتھ میں براہ راست گفتگو کروں گا۔ اور تمہارے والد جب گیا تو اللہ سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید احد، فرمایا جو تمہارے قرض کی بات ہے تو جب تمہاری کھجور کے باغ پک جائیں، ان کے کھجور کے باغات تھے، کیونکہ حضرت عبداللہ کی مہمان نوازی بہت زیادہ تھی، لوگ بہت زیادہ ان کے پاس آتے تھے تو قرض بھی چڑھ جاتا تھا، تو پھل توڑ لینا پھر مجھے بلا لینا، اور جب تمہاری بہنوں کا معاملہ ہے ان کے ساتھ محبت کرتے رہنا، اللہ ان کا اچھا مستقبل بنا دے گا۔ حضرت جابر کا جب پھل وہ پک گیا، کھجوروں کا باغ، پھل اتارے اور کھجوروں کی قسمیں اول نمبر، دوم نمبر، سوم نمبر، اس طرح کے ڈھیر لگا دیے۔ پھر حضور کو بلانے کے لیے گئے، حضور سمجھ گئے کہ یہ اس وقت مجھے میرے پاس کیوں آیا ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ چل پڑے، اور مدینہ کے لوگ رشک کر رہے تھے، جابر کا ہاتھ اللہ کے رسول نے پکڑا ہوا ہے اور چلے جا رہے ہیں، اور فرمایا باغ میں داخل ہو کر جاؤ، جتنے قرض دار ہیں سب کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال گزرا کہ قرض خواہوں کا قرضہ تو بہت زیادہ ہے، اور میرے کھجور کا پھل تو اتنا زیادہ نہیں ہے، اور حضور فرما رہے ہیں سب کو بلا لاؤ۔ آپ کے حکم کے مطابق چلے گئے، حضور نے وہاں بیٹھ کر دعا، برکت کی دعا کی، اور حضور کے معجزات تو آپ جانتے ہیں بے شمار ہیں، سارے لوگ آ گئے، ان میں کئی یہودی بھی تھے، آپ نے سب کو ان کے رقم کے مطابق، ان کے قرض کے مطابق کھجوریں توڑ توڑ کر دیں، اور کچھ زائد بھی دیں۔
اور سب کا قرضہ اتر گیا، کسی کا قرضہ باقی نہیں رہا، وہ کھجوریں بچ گئیں۔ حضور نے حضرت جابر سے مسکرا کر فرمایا پیار محبت سے کہ جابر، تمہارا اور تمہارے خاندان کا سال بھر کا خرچہ بھی اللہ نے بچا دیا ہے، قرض بھی اتار دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی صورت کے اندر فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی وہ جو شہداء ہیں ان شہداء کو تو ان کا بڑا بلند مقام ہے، ہر متنفس کے اوپر موت تو آنی ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن تمہیں ملے گا، برائی کا بھی اور نیکی کا بھی۔ فمن زحزح عن النار، اس روز جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا، اللہ ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہم تیرے کمزور بندے ہیں مولا کریم، تو ہمیں اس آگ کے عذاب سے بچا لینا میرے مولا اپنی رحمت سے۔ ادخل الجنت فقط فاز، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اے اللہ ہمیں وہ کامیابی عطا فرما جو حقیقی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ موت جب آئے تو موت کا فرشتہ ہمیں بتائے کہ ہماری منزل جنت ہے۔ اے اللہ تیرے لیے یہ کچھ مشکل نہیں ہے، ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ پھر اللہ تعالیٰ آخری رکوع جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں کائنات کی ہر چیز کو، زمین و آسمان کی ہر مخلوق کو دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے پروردگار تو نے اسے بلا وجہ نہیں پیدا کیا، یہ پہاڑ ہے اللہ تو نے اسے بہت خوبصورت پیدا کیا، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ باغ ہے، یہ پودے ہیں، یہ پرندے ہیں، ساری چیزیں، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ ستارے ہیں، ہر چیز تو نے بہت خوبصورت پیدا کی۔ فقنا عذاب النار، ہم تیری قدرت کو تسلیم کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی تحسین کرتے ہیں، ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی ہیں، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، وہ جو زخم لگ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس زخم پر مرہم رکھ رہا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر کرو، اور صابروا، ہر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرے۔ صبر ہر ایک کے جب تلقین کرتا ہے تو حوصلے بڑھتے ہیں، غم دور ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں۔ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اور ہمیشہ کمر بستہ رہو، جب بھی ضرورت پڑے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تو تیار رہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صبر بھی عطا فرمائے اور صبر کی تلقین کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اپنے راستے میں اپنے دین کے لیے کمر بستہ رہنے کی بھی سعادت بخشے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے فلاح کا راستہ کھول دے۔ وہ غفور رحیم ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ہماری امیدیں اسی کے ساتھ وابستہ ہیں۔